السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی سارے اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، خاص کر غزہ کے حالات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کانوڑ یاترا کو لے کر یوگی حکومت نے جو نوٹس جاری کیا ہے اس کو لے کر کیا کچھ تبصرے کیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مدارس کو لے کر کیا نئی سازش جو ہے وہ رچی جا رہی ہے، اس کو لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اور بھی مزید اہم خبریں ہیں عالمی اور ملکی، تو تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ پورے اتر پردیش میں کانوڑ یاترا کے راستے میں تمام دکانوں، بطور خاص کھانے پینے کی اشیاء کی دکانوں اور ٹھیلوں پر مالکان کے نام کے بورڈ جعلی حروف میں لکھنے کے یوگی حکومت کے فیصلے کو مذہب کی آڑ میں نفرت کی سیاست کا نیا کھیل قرار دیتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا ارشد مدنی نے قانونی چارہ جوئی کا اشارہ دیا ہے۔ دوسری طرف سیاسی محاذ پر یو پی کی بی جے پی سرکار کی اس حرکت کو شدید تنقیدوں کا سامنا ہے، مگر ان کا یو پی سرکار پر کوئی اثر نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی بی جے پی کے لیڈروں پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یو پی کے بعد اتراکھنڈ کی بی جے پی حکومت ہریدوار میں بھی اسی طرح کا فیصلہ نافذ کر چکی ہے، جبکہ مدھیہ پردیش میں ایسے ہی احکامات جاری کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اسد الدین اویسی نے اس فیصلے کو ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا کھلا مظہر قرار دیا۔ حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی اور انڈیا بلاک میں شامل لوگوں پر بھی اسد الدین اویسی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ نفسیاتی نفرت سیاسی پارٹیوں یا ہندوتوا کے لیڈروں اور ان جماعتوں کی وجہ سے ہے جو خود کو ہندو اور سیکولر کہتے ہیں۔ یہ جو آرڈر ہے اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ سرکار کا، ایسا دکھ رہا ہے کہ ہٹلر کی روح ان میں سما چکی ہے۔ یہ کرسٹل ناٹ موومنٹ لگ رہا ہے۔ ہٹلر بھی ایک جوڈن بائیکاٹ کرتے تھے، اس طرح کا بائیکاٹ ہو رہا ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے۔ بھئی آپ ہوتے کون ہیں یہ کرنے والے؟ کیا ایک یاترا کا اتنا ان کو آپ امپورٹنس دیں گے اور دوسروں کی لائیولیہوڈ کو برباد کر دیں گے آپ کیا ایک ہی سمودائے کے لیے کہ اس کے لیے کام کریں گے؟ کانسٹیٹیوشن کہاں گیا پھر؟ کانسٹیٹیوشن کیا کہاں چلے گا؟ کچرے کی بن میں چلے گا کانسٹیٹیوشن؟ پھر موڈی جی سمویدھان کو اٹھا کے چومتے۔ وہی راجیہ سبھا کے رکن کپل سبل نے بھی اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا کانوڑ یاترا کا راستہ وکست بھارت کے سفر جیسا ہی ہے؟ کیونکہ اب 3 چناؤ آنے والے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے ایسے اس قسم کے وواد اٹھیں اور تناؤ ہو اور کسی ایک دل کو راجنیتک فائدہ ہو اور کسی کو نقصان، اور نقصان تو کسی کا ہوتا نہیں ہے، نقصان تو جنتا کا ہوتا ہے، وہ بھی غریب آدمی کا ہوتا ہے۔ جو 2 پیسے کمانا چاہتا ہے وہ بھی نہیں کما پائے گا۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی رہنما برندا کرات نے بھی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کو نازی جرمنی سے تشبیہ دیتے ہوئے تنقید کی۔ انہوں نے سوال کیا کہ اس طرح کے فیصلوں کے خلاف عدالتیں سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ یہ حکم واپس لیا جانا چاہیے، اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ وہیں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے یو پی حکومت کے اس فیصلے پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے اس عمل کو مذہب کی آڑ میں سیاست کا کھیل قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک تفریق آمیز اور فرقہ پرستی پر مبنی فیصلہ ہے۔ اس فیصلے سے ملک مخالف عناصر کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا اور اس نئے حکم کے سبب فرقہ وارانہ خیر سگالی کو سنگین خسارہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، جس سے آئین میں دیے گئے شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ بتا دیں کہ یوگی حکومت کے اس فیصلے پر شدید تنقیدیں کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ خود بی جے پی کی اتحادی پارٹیوں نے بھی اس فیصلے پر سوال کھڑے کرتے ہوئے اس سے غلط پیغام جانے کی بات کہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کچھ ریاستوں میں حکومتوں کے ذریعے مدارس کے طریقہ کار میں تبدیلی سے متعلق تجاویز پر سخت اعتراض ظاہر کیا ہے۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ وہ اتر پردیش اور مدھیہ پردیش سمیت دیگر ریاستوں میں الگ الگ طریقے سے مدارس کی شناخت ختم کیے جانے اور اسے نقصان پہنچانے کی کوششوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ بورڈ نے نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کی طرف سے مدارس کے بارے میں یو پی حکومت کو دی گئی ہدایت کو بھی غیر قانونی بتایا اور کہا کہ یہ معاملہ کمیشن کے حلقے اختیار کے باہر ہے۔ بورڈ نے مدھیہ پردیش حکومت کے اس فیصلے کی بھی تنقید کی جس کے تحت مدارس کے بچوں کو ہاتھ جوڑ کر سرسوتی وندنا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش کے چیف سیکرٹری کی طرف سے مدارس کا سروے کر ضلع سطح کے افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ غیر منظور شدہ مدارس کے طلباء کو سرکاری اسکول میں منتقل کیا جائے۔ اس ضمن میں 8,449
غیر منظور شدہ مدارس کی فہرست بھی بنائی گئی ہے، جن میں دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، مدارالعلوم سہارنپور، جامعہ سلفیہ بنارس، جامعہ اشرفیہ مبارک پور، مدرسۃ الاصلاح سرائے میر، جامعۃ الفلاح اور ان جیسے بڑے اور قدیم مدارس بھی شامل ہیں۔ بورڈ نے واضح طور پر کہا ہے کہ آئین کے تحت اقلیتوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کو چلانے کا بنیادی حق حاصل ہے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے تحت مدارس کو مستثنیٰ ٹھہرائے جانے کی بات بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ نے سامنے رکھی۔ ساتھ ہی اس نے بتایا کہ عربی مدارس کروڑوں بچوں کو کھانے اور رہنے کی سہولتوں کے ساتھ مفت تعلیم بھی دیتے ہیں۔ سالوں سے تعلیمی طور پر پسماندہ تصور کیے جانے والے مسلم سماج کو خواندہ بنانے میں مدارس اہم کردار نبھا رہے ہیں۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بورڈ نے ریاستی حکومتوں سے مدارس کے متعلق جاری متنازع ہدایات کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے، اور بورڈ نے کہا ہے کہ اس طرح کے اقدام کے خلاف وہ قانونی اور جمہوری راستے اختیار کریں گے۔ نیٹ یو جی پیپر لیک معاملے کی جانچ کر رہی سی بی آئی نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے کلیدی ملزم سمیت MBBS کے 2 طالب علموں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ گرفتاریاں سنیچر کو ہوئی ہیں۔ گرفتار ہونے والے لوگ راجستھان کے بھرت پور میڈیکل کالج کے طالب علم ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ دونوں مبینہ طور پر پنکج کمار نامی انجینئر کی جانب سے چوری شدہ پیپر حل کرنے کا کام کر رہے تھے، جسے پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ وزیر کے سپریم کورٹ میں پیپر لیک سمیت میڈیکل کے داخلہ امتحان کے انعقاد میں مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق کئی درخواستوں کی سماعت جاری ہے۔ ملک میں ایک طرف محرم کے جلوس کے دوران محض فلسطینی پرچم لہرانے پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو دوسری جانب ملک کی معروف ٹیکنالوجی یونیورسٹی IIT مدراس کے طلباء ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس IITM سے فارغ التحصیل دھننجے بالا کرشنن نے انسٹیٹیوٹ کے 61ویں کانوکیشن کے دوران گورنر ایوارڈ کی وصولی کے بعد تقریر کے دوران فلسطین پر اسرائیل کی طرف سے جاری نسل کشی جنگ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کافی ساری باتیں کی اور ان میں کچھ مختصر سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ بطور انجینئر حقیقی دنیا میں گریجویشن وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے کام کے نتائج سے آگاہ رہے ہیں اور طاقت کے عدم توازن کے ان پیچیدہ نظاموں میں ہماری اپنی پوزیشن سے بھی سوال کرنا ہے۔ Many of these prestigious companies are also directly and indirectly implicated in the war against Palestine by providing the state of Israel with technology that's used to kill. There are no easy solutions, and I don't have all the answers, but I do know this. As engineers graduating into the real world, it is our job to be aware of the consequences of the work we do, and also to interrogate our own position in these complex systems of power imbalance. I hope that we can incorporate this awareness more into our daily lives, attempting to understand what we can do to liberate the oppressed on lines of caste, class, creed, and gender. I believe that is the first step to curb the never-ending cycle of suffering. کانگریس نے UPSC چیئرپرسن منوج سونی کے استعفے کے بعد ہفتے کے روز دعویٰ کیا کہ ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے نظام کو آلودہ کیا ہے۔ پارٹی صدر ملکارجن کھرگے نے تو مرکز کی مودی حکومت سے یہ سوال پوچھ لیا کہ سونی کے استعفے کو 1 ماہ تک راز میں کیوں رکھا گیا اور کیا اتنے سارے گھوٹالوں اور استعفے کے درمیان کوئی رشتہ ہے۔ علاوہ ازیں پارٹی جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے سوال کیا کہ قومی ٹیسٹنگ ایجنسی NTA کے سربراہ پردیپ کمار جوشی کیوں بچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ واضح طور پر لگ رہا تھا کہ UPSC کے موجودہ تنازع کو دیکھتے ہوئے سونی کو باہر کیا جائے گا۔ وہیں کھرگے نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم کے پسندیدہ شخص کو گجرات سے لایا گیا اور پروموشن دے کر UPSC چیئرپرسن بنایا گیا۔ انہوں نے اس معاملے کی اعلیٰ سطح پر گہرائی سے جانچ کرنے کا بھی مطالبہ کیا کہ تاکہ مستقبل میں UPSC میں دھوکہ دہی کے ایسے معاملے سامنے نہ آئیں۔ مدھیہ پردیش کے ریوا ضلع کے منگاواں تھانہ حلقے میں زمین کے تنازع کے دوران پیش آنے والے ایک سنسنی خیز واقعے کا ویڈیو منظر عام پر آیا ہے، جسے دیکھ کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ دل دہلا دینے والا یہ ویڈیو منگاواں کے بینوتا گاؤں کا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہاں رہنے والی 2 خواتین گاؤں میں بننے والی سڑک کے خلاف احتجاج کرنے لگی تھی، جس پر وہاں ریت سے لدی ایک ڈمپر سے ان دونوں پر ریت ڈال دی گئی۔ واقعے میں ایک خاتون مکمل طور پر مٹی اور ریت کے اندر دب گئی، جبکہ دوسری خاتون کا آدھا بدن ریت کے اندر دب گیا۔ اچھی بات یہ تھی کہ مقامی لوگوں نے وقت پر پہنچ کر خاتون کو بچا لیا، ورنہ ان کی موت بھی ہو سکتی تھی۔ اسرائیل پر جنگی جنون سوار ہو گیا ہے۔ اس نے ایک اور محاذ کھولتے ہوئے یمن کی بندرگاہ پر فضائی حملہ کر دیا ہے۔ حملوں میں حدیدہ پورٹ کے آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حوثیوں سے منسلک ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں
3 افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ حوثی گروپ نے اسرائیل کو جواب دینے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل میں اہم اہداف کو جلد ہی نشانہ بنایا جائے گا۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے الحدیدہ میں حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فوج نے کہا کہ اس نے حوثی گروپ کے حملوں کے جواب میں یمن کے بحیرہ احمر کے بندرگاہی شہر حدیدہ پر حملہ کیا۔ اس حملے کے بعد بھی حوثیوں کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیل پر جنگ بندی کا دباؤ ڈالنے کے لیے اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھیں گے۔ وہیں غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی بمباریوں کا سلسلہ بھی وہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں نصیرات پناہ گزین کیمپ پر 3 الگ الگ حملوں میں 12 افراد بھی شامل ہیں۔ وہیں حماس کے ساتھ آمنے سامنے کی جنگ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور اب فوجوں کی تعداد وہ گھٹتی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی حکومت نے پہلی بار الٹرا آرتھوڈکس یہودی مردوں کو بھی فوج میں بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، حالانکہ انہیں لازمی فوجی خدمات سے مستثنیٰ قرار دیا گیا تھا۔ اس حکم سے کمیونٹی کے بڑے طبقے اب لگتا ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کے خلاف ہونے والے ہیں۔ الٹرا آرتھوڈکس کا کہنا ہے کہ فوج میں خدمات انجام دینے سے اس کے طرز زندگی کو خطرہ ہے، اور اگر اس پر اختلاف بڑھ جاتا ہے تو پھر نتنیاہو حکومت کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہیں گزشتہ روز عالمی عدالت انصاف نے یہودی غیر قانونی بستیوں کو لے کر جو فیصلہ دیا تھا، اس کو لے کر جنوبی افریقہ نے کہا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ ICJ نے عالمی برادری سے اسرائیلی نسل پرستی کے خلاف لڑنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ آگے آ کر اپنا فرض نبھائیں۔ سابق امریکی صدر اور ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے اور ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ وائٹ ہاؤس میں واپس آ گئے تو یوکرین اور روس کے درمیان جنگ ختم کرا دیں گے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر لکھا کہ امریکہ کا آئندہ صدر بننے پر میں دنیا میں امن لاؤں گا اور اس جنگ کو ختم کر دوں گا۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر نے بھی ٹرمپ کے فون کال کی تصدیق کی ہے۔ یاد رہے کہ ٹرمپ نے 27 جون کو صدارتی مباحثے کے دوران اعلان کیا تھا کہ وہ انتخابات جیتنے کی صورت میں 24 گھنٹوں کے اندر یوکرین میں جنگ ختم کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے یوکرین کی دفاع پر خرچ کی جانے والی اربوں ڈالر کی امداد پر بھی تنقید کی تھی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرین جنگ کے ذریعے نہیں جیت سکتا۔ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف کئی روز سے جاری طلباء کے احتجاج میں مزید شدت آ گئی ہے، جس کے بعد حکومت نے ملک بھر میں کرفیو میں سختی کرتے ہوئے مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا ہے۔ قبل ازیں بنگلہ دیش کی وزارت داخلہ نے ملک بھر میں کرفیو کے نفاذ اور فوج کی تعیناتی کا سرکولر جاری کیا تھا۔ AFP کے مطابق پرتشدد احتجاج میں اب تک کم از کم 115 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیشی حکام نے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی کوئی سرکاری تعداد شیئر نہیں کی ہے۔ حکام نے ملک بھر میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس پر بھی پابندی لگاتے ہوئے کئی نیوز چینلز اور اخبارات کی ویب سائٹ بھی وہ بند کر دی ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران جوہری بم بنانے کی صلاحیت سے 1 یا 2 ہفتے دور ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے کولراڈو میں سیکیورٹی فورم سے خطاب میں کہا کہ ایران نے ابھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے ہیں، تاہم وہ جوہری بم بنانے کے لیے درکار مواد 1 یا 2 ہفتے میں تیار کر سکتا ہے۔ ایران کی جوہری قابلیت کے حوالے سے خبریں نئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے انتخاب کے بعد آئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس بارے میں کچھ کہنے سے گریز کیا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے امریکہ کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کی زیر قیادت 2015 میں ایران سے جوہری معاہدہ کیا گیا تھا، تاہم امریکہ 2018 میں اس معاہدے سے نکل گیا تھا۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔